لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، میں آپ سب لوگوں کا استقبال کرتا ہوں اس ہفتہ واری درس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر بار کی طرح شروعات کرنے سے پہلے کچھ اناؤنسمنٹس. اپنے سیل فونز کو بند یا سائلنٹ موڈ پر کر لیجئے. قریب ہو کر بیٹھ جائیے تاکہ آنے والے بھائیوں کو جگہ مل سکے اور وہ بھی اس پروگرام کا فائدہ اٹھا سکیں. عورتوں کے شعبے میں جو عورتیں نیچے بیٹھنا افورڈ کر سکتی ہیں وہ پلیز نیچے بیٹھیں. کارپیٹ پہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عورتوں کو بٹھا پائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس پروگرام کا فائدہ اٹھا سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول کرے. آج کے ہمارے مقرر جیسا کہ آپ جانتے ہیں شیخ اشفاق مدنی ہیں. شیخ اشفاق مدنی نے اپنا BA اسلامک فقہ میں 1984 میں پاس کیا ہے مدینہ یونیورسٹی سے. اس کے علاوہ شیخ اب دارالعلوم احمدیہ سلفیہ جو کہ ایک مدرسہ ہے بنارس دربھنگہ بہار میں، وہاں یہ فقہ اور اسلامک حدیث پڑھاتے ہیں. اس کے علاوہ شیخ نے کئی کتابیں لکھی ہیں عربک اور اردو میں، جیسے کہ ایک مجلس 3 طلاق، اسلام امن اور شانتی کا مذہب. اور شیخ اپنے اردو اور عربک میں خطاب کے لیے جانے جاتے ہیں. اور آج ان کا موضوع یہاں پر ہے استقبال رمضان. جب کوئی مہمان ہمارے یہاں آنے والا ہوتا ہے ہم اس کے لیے کافی تیاری کرتے ہیں، کافی کچھ اس مہمان کے لیے انتظام کرتے ہیں. اور اب جیسا کہ ہم جانتے ہیں رمضان کے آنے میں صرف 4 یا 5 دن ہی باقی ہیں. تو ہم آج اسی لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ ہم کیا تیاری کرنا چاہیے، ہم کس طرح اس مہینے کا سواگت کریں، ہم کس طرح تیاری کریں. تو زیادہ وقت نہ دیتے ہوئے میں شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے تقریر کا آغاز کریں جس کا موضوع ہے استقبال رمضان. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للمتقین. وقال النبی المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم 5 قبل 5 حیاتك قبل موتك وصحتك قبل مرضك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل حرمك وغناك قبل فقرك. رواہ الامام حاکم فی المستدرک بسند صحیح. محترم حاضرین، اس وقت جبکہ امت اسلامیہ ماہ شعبان کو الوداع کہہ رہی ہے اور ماہ رمضان کا انتظار کر رہی ہے، ماہ رمضان کی آمد کا انتظار کر رہی ہے، استقبال رمضان کے عنوان سے العصر فاؤنڈیشن کے اسٹیج سے میں اس مناسبت سے پہلی مرتبہ اس اسٹیج سے العصر فاؤنڈیشن حیدرآباد کے اسٹیج سے آپ سے مخاطبت کا شرف حاصل کر رہا ہوں. کوئی 1 سال کی مدت ہونے کو ہے اس فاؤنڈیشن کی خدمات کو. تمام مردوں کو، تمام خواتین کو اللہ رب العالمین اجر جزیل اور ثواب عظیم سے نوازے، اور اللہ رب العالمین اس فاؤنڈیشن کے دائرہ کار کو، اس کی خدمات کے دائرے کو اللہ تعالیٰ اور وسیع فرمائے. بزرگوں، دوستو، اس وقت جیسا کہ آپ نے سنا امت اسلامیہ ایک عظیم مہینے ماہ مبارک رمضان المبارک کا استقبال کرنے جا رہی ہے. میں اپنے آپ کو اور آپ سب لوگوں کو اور اس اسٹیج کے مادھیم سے
اس اسٹیج کے پلیٹ فارم سے تمام سامعین اور سامعات کو ان کی پیدائش کا مقصد یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری آپ کی تمام بنی نوع انسان کی پیدائش کا مقصد صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت اور بندگی. جیسا کہ اللہ رب العالمین کا مشہور قول، مشہور فرمان آپ نے سماعت کیا ہوگا، یاد بھی ہوگا آپ میں سے اکثر کو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انس و جن کو، وما خلقت الجن والانس، میں نے جن کو اور انس کو، جن کا ذکر پہلے ہے کیونکہ انسان کے وجود سے پہلے جنات کا وجود ہے. اس لیے ترتیب زمانی کے اعتبار سے زمانے میں پہلے جن آئے، اس کے بعد انسان آیا. اسی اللہ رب العالمین نے جن کا ذکر کیا ہے کہ میں نے جن کو اور انس کو، اور اس کو ثقلین کہتے ہیں، دو بھاری بھرکم مخلوق. اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں یہ دو بہت بھاری بھرکم مخلوق، اس لیے ثقلین کہتے ہیں، دو بھاری مخلوق، دو وزندار مخلوق. گویا انس و جن کو اللہ رب العالمین نے صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اور صرف اللہ رب العالمین کی بندگی کرنا یہی توحید ہے، جو انسان کی تخلیق کا مقصد ہے، جن کی تخلیق کا مقصد ہے، تمام کائنات کی تخلیق کا مقصد ہے، تمام انبیاء کی بعثت کی غرض و غایت ہے، تمام آسمانی کتابوں کے نزول کا ہدف اور بنیادی مقصد ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے جن اور انس کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا. جب ہماری پیدائش کا مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی ہے تو ہم پر واجب ہے کہ ہم پوری توجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی سے کریں. وہ بندگی جو یومیہ ہے، وہ بندگی جو ہفتہ وار ہے، وہ بندگی جو ماہانہ ہے، اور وہ بندگیاں جو سالانہ ہیں. اور دنیا سے اپنی رغبت کو کم کریں، دنیا سے بے رغبتی اختیار کریں، کیونکہ یہ دنیا دار فانی ہے، باقی رہنے والی دار آخرت ہے، جو ہمیشہ ہمیش کی ہوگی، جس کو کبھی فنا نہیں ہونا. دنیا کی زندگی کو فنا ہونا ہے، اس لیے اس کو دار دنیا کہتے ہیں. ایسی دنیا، ایسا دار، ایسا اسٹے جو بہت جلد ختم ہو جانے والا، ختم ہو جانے والی دنیا ہے. تو اس لیے اپنی پیدائش کے مقصد کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا اور دنیا سے زہد اختیار کرنا، بے رغبتی اختیار کرنا، اور دنیا کو آخرت کے لیے جینا ہمارا فرض منصبی ہے، ہماری پیدائش کا مقصد ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا مقصد وجود، مقصد تخلیق ہمیشہ سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی مناسبت سے میں آپ کو یہ بھی احساس دلانا چاہتا ہوں کہ ہم بندوں پر اللہ رب العالمین کی نعمتیں بے شمار ہیں، اتنی بے شمار ہیں کہ ہم ان کو گن نہیں سکتے اور ان کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے. جب گن ہی نہیں سکتے تو شکریہ کدھر سے ادا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. اور اللہ رب العالمین کی مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کی شکر گزاری کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں تیری تعریف کر نہیں سکتا، میں تیری تعریف شمار نہیں کر سکتا، بیان نہیں کر سکتا. تیرے لیے اتنی تعریف ہے جتنی تو اپنے لیے پسند کرے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اعبد الخلق، مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والی ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے سامنے عاجزی کر رہی ہے کہ میں تیری تعریف نہیں کر سکتا جیسا تعریف کرنے کا حق ہے. اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت اسلام کی نعمت ہے، جو خیر سے، اللہ کے فضل سے ہمیں اور آپ کو حاصل ہے. کیونکہ اس کے علاوہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، خواہ وہ آسمانی مذاہب ہوں جو منسوخ ہے یا غیر آسمانی مذاہب ہوں، وہ سب کے سب اسلام، پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بعد، شریعت کے بعد سب کے سب کینسلڈ ہیں، منسوخ ہے. اور ان میں سے کسی بھی مذہب پر عمل کرنا اور زندگی بسر کرنا نجات کا ذریعہ نہیں بلکہ جہنم میں جانے کا ذریعہ. ان الدین عند اللہ الاسلام، جو دین صرف اور صرف ایک دن اللہ کو پسند ہے، مذہب اسلام، الحمدللہ آپ اس کے پیروکار ہیں، علم بردار ہیں. آپ نے سوچا اس کائنات میں، اس زمین میں کتنی ہی امتیں
کتنی ہی قومیں اور جماعتیں ایسی ہیں جو نعمت اسلام سے محروم ہیں، جو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ سے محروم ہیں، جو جہنم کی راہ پہ لگی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی راہ ہدایت نصیب فرمائے اور اپنا پسندیدہ دین ان کو نصیب فرمائے، جس پر چل کر وہ نجات کی راہ اختیار کرنے والے ہوں، جنت تک پہنچنے والے ہوں، جہنم سے بچنے والے ہوں۔ پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو مسلمان بنایا تو الحمدللہ آپ میں سے بہتوں کو اللہ تعالیٰ نے خیر کی توفیق عطا فرمائی، ہدایت اور توفیق، کیونکہ بہت سارے مسلمان ہیں جو اپنی نسبت اسلام سے رکھتے ہیں، اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ظاہراً و باطناً اسلام سے اور اسلامی تعلیمات سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں، نام کے مسلمان ہیں، واجبات اور فرائض سے غافل ہیں اور گناہوں میں منہمک ہیں، لیکن کہلاتے ہیں اپنے کو مسلمان۔ تب ایسی حالت میں اگر اللہ نے کسی بندے کو مسلمان بنایا ہو اور تابعداری کی توفیق نصیب کی ہو، وہ واجبات اور فرائض پر کاربند ہو، شرک و بدعات سے اجتناب کرنے والا ہو، گناہوں سے پرہیز کرنے والا ہو، قسم اللہ کی بہت بڑی نعمت اللہ کی اس کو حاصل ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی اس عظیم نعمت اسلام کی شکر گزاری یہی ہے کہ ہم اس کے واجبات اور فرائض کو بجا لائیں اور گناہوں سے اجتناب کریں، یہ سب سے بڑی شکر گزاری ہوگی۔ اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہمارے آپ کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری عمر میں برکت عطا فرمائی اور ہمیں اس وقت زندہ رکھا ہے، صحت عافیت نصیب ہے، اور ہم الحمدللہ گزشتہ سالوں کی طریقے سے ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان کا بے صبری سے استقبال کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ماہ رمضان ہمیں اور آپ کو، پوری امت مسلمہ کو نصیب فرمائے اور زیادہ سے زیادہ طاعت اور بندگی کے کاموں کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان بندگیوں کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ کیونکہ دیکھیے بہت سارے لوگ، بہت سارے دوست احباب، ہمارے آپ کے رشتہ دار، جن کو ہم جانتے ہوں یا جن کو نہ جانتے ہوں، اب بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ ماہ رمضان کا روزہ رکھنے والے تھے، جنہوں نے ہمارے ساتھ عید منائی تھی، آج وہ ہم سے روپوش ہو چکے، موت نے ان کو ہم سے چھین لیا ہے، قبر کی تاریکیوں میں ہیں، گڑھے میں پڑے ہوئے ہیں، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے ہم کو باقی رکھا ہے، ایک رمضان اور نصیب ہے، اللہ کرے کہ ایسی کئی رمضان ہم کو نصیب ہو۔ تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے کہ اس نے ہم کو اور آپ کو باقاعدہ حیات رکھا۔ وہ چاہتا تو ہماری موت دے سکتا تھا ہمیں، لیکن اللہ نے زندہ رکھا اور رمضان کا ہم استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس نعمت کی بھی شکر گزاری ہونی چاہیے اور اپنے اوقات کو، اپنی زندگی کے لمحات کو ضائع کیے بنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بڑے پتے کی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو اس امت کے فقیہ تھے، اس امت کے زبردست عالم تھے، قرآن فہمی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے علم و حکمت سے جن کا سینہ منور فرمایا تھا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت مستدرک حاکم کی یہ سند صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیز کو 5 چیز سے پہلے غنیمت جان لو۔ فرمایا حیاتک قبل موتک، زندگی اور موت دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، جو بھی پیدا ہوا ہے، جو بھی زندہ ہے، جو بھی متنفس سانس لے رہا ہے، اس کو مرنا ہے۔ کب کس کی موت آئے گی کسی کو پتہ نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، کب جانے کس کی موت آ جائے۔ تو نبی صاحب فرما رہے ہیں کہ اپنی موت سے پہلے زندگی جو ملی ہے، زندگی کے اوقات کو غنیمت جان لو۔ کب کس کی موت آئے گی، کل کی صبح ہم کو نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ ہم نہیں جانتے۔ موت سے پہلے جینے کی اللہ نے مہلت دی ہے، اس کو ضائع کیے بنا اللہ تعالیٰ کی بندگی پہ لگا دو، کیونکہ وقت بہت قیمتی چیز ہے۔ اگر یہ گزر گیا تو ہمیں بعد میں بہت پچھتاوا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت سے پہلے، اور موت کب آئے گی کسی کو معلوم نہیں۔ اگر پتا ہو کہ 10 سال کے بعد موت آنی ہے تو لہو و لعب میں ہم رہیں کہ چلو 1 سال پہلے سے کوشش کر لیں گے، لیکن پتہ نہیں کہ کب موت آئے گی۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ، وہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ صحت کے ساتھ بیماری لگی ہوئی ہے، آج ایک آدمی بھلا چنگا ہے آپ کے سامنے،
کل ہو سکتا ہے پیرالائزڈ ہو جائے، ہو سکتا ہے ٹانگ ہاتھ اس کی ٹوٹ جائے، ہو سکتا ہے کچھ اور مہلک بیماریوں سے گرست ہو جائے، متاثر ہو جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اس طرح نہ کر پائے جس طریقے سے حالت صحت میں کیا کرتا تھا۔ تو فرمایا کہ بیماری سے پہلے صحت اللہ نے جو دی ہے، اس صحت کو غنیمت جانو۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور مشغول ہونے سے پہلے فرصت کے لمحات کو غنیمت جانو۔ آج موقع ہے، ہو سکتا ہے کل موقع نہیں ہو، تو جب جس وقت جس کام کا، نیکی کے جس کام کا جب موقع ملے، آج جیب میں پیسے ہیں خرچ کر ڈالو، پتہ نہیں کل ہوگا کہ نہیں ہوگا، آج وقت ہے، آج اٹینڈ کر سکتے تھے اس مجلس کو، تم نے سوچا کل کر لیں گے، ہو سکتا ہے کل تمہاری کوئی اور دوسری ضرورت آ گئی اور اس ضرورت پہ چلے گئے، خیر سے محروم ہو گئے، کیوں نہیں آ جا پا گئے مجلس پہ۔ تو جب جو موقع حاصل ہو اس موقع کو استعمال کرنا چاہیے۔ 3 چیزیں ہوئی، اور فرمایا ماشاء اللہ وشبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جان لو۔ زندگی کے 3 مرحلے ہیں بنیادی طور پر، بچپنا، جوانی، بڑھاپا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شباب کا زمانہ، جوانی کا زمانہ کچھ کرنے کا زمانہ ہے۔ جوان چاہے تو حالات کا رخ موڑ دیں، قوم کے جوان بگڑ جائیں، پوری امت کی لٹیا غرق ہو جائے۔ جوانی میں خون گرم ہوتا ہے، بہکنے کی راہیں بھی بہت ہوتی ہیں۔ ایسے وقت میں اگر کوئی اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اپنی بری خواہشات کو لگام دیتا ہے، اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، مرد ہو یا عورت، اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کو لگاتا ہے، تو وہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہے جن کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، جہاں عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان، مرد ہو یا عورت، جس نے اپنی جوانی اللہ کی بندگی میں گزاری ہوگی۔ بڑھاپے میں آدمی تھک تھکا کر کے مسجد پکڑتا ہے، عبادت کی راہ پہ لگتا ہی ہے، اب جائے گا کہاں؟ ریٹائرمنٹ ہو گیا ہے تو اب مسجد ہے اور گھر ہے۔ لیکن اصل کمال کی عمر ہوتی ہے اور کچھ کرنے کی عمر ہوتی ہے یا بہکنے کی عمر ہوتی ہے، وہ جوانی ہے۔ تو اگر جوانی کو جس نے اپنی جوانی کی حفاظت کر لی، ماشاء اللہ اس نے بڑا کارنامہ زبردست انجام دیا، اور وہ اس لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سائے میں جگہ دے۔ اور آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں بات فرمائی، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی مالداری کو محتاجی سے پہلے غنیمت جان لو۔ آج ایک آدمی مالدار ہے، کل محتاج ہو جائے گا، کل دیوالیہ ہو جائے گا، اللہ نہ کرے، تو کل کفی افسوس ملے گا۔ اور خاص کر کے ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہو اور خیر کے مواقع موقع ملتے رہے اور اس کو چھوڑتا رہا، جب موت کا فرشتہ دستک دیتا ہے کہ چلو نکلو، تو اس وقت وہ تمنا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، رب تعالیٰ تھوڑی سی مہلت دے دے، بہت سارا پیسہ لٹا کے تیری راستے میں آتا ہوں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، اب نہیں، مہلت جو تھی وہ ختم ہو چکی۔ تو جب جس کے پاس جو صلاحیت ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی مالداری کو محتاجی آنے سے پہلے غنیمت جانو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ترمذی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس خیر، بہترین انسان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، وہ انسان جس کی عمر اللہ دراز کرے اور جس کو اچھے کاموں کی توفیق دے۔ کیا بات فرمائی، عمر لمبی ہو تو نیکیوں کی بھی توفیق ملے۔ کہا یا رسول اللہ برا آدمی کون ہے؟ کہا وہ جس کی عمر لمبی ہو اور جس کے پاپ بھی لمبے ہوں، گناہ بھی لمبے ہوں۔ تو گناہوں میں لمبی عمر بسر کرنے سے بہتر ہے کہ مختصر سی عمر گزار کے آدمی چلا جائے، تاکہ گناہوں اور پاپوں کی مٹڑی گٹھڑی مختصر ہو۔ تو آپ ان لوگوں میں بنیے کہ جن کی اللہ تعالیٰ عمر دراز کرے تو نیکیوں کی بھی اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ مومن کی زندگی کا ہر ایک دن قیمتی ہے۔ ایک مومن کل مرا، ایک مومن آج مرا، آج کے مرنے والے مومن کو کل کے مرنے والے مومن کے مقابلے میں زیادہ اچھا ہونا چاہیے، اور جنت میں اس کو زیادہ اونچا مقام اپنے نیک عملوں کے ذریعے حاصل کرنا چاہیے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص قبیلہ قزاعہ کا، 2 شخص قبیلہ قزاعہ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوا۔ ایک ساتھی اس کا 1 سال پہلے شہادت سے فائز المرام ہوا،
لڑتے ہوئے اللہ کے راستے پہ شہید ہوا، شہادت کی موت ہوئی ایک ساتھی کو، وہ دوسرے ساتھی کو 1 سال کے بعد اس کی نیچرلی موت ہوئی۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ جو عشرہ مبشرہ بالجنہ میں ہیں، ان 10 خوش نصیبوں میں سے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی، یہ کہتے ہیں کہ اریت الجنہ، مجھے جنت دکھلائی گئی، خواب میں، نیند میں جنت میں لے جایا گیا، تو میں نے دیکھا کہ وہ ساتھی جو 1 سال بعد کو مرا تھا اپنی نیچرلی موت، وہ 1 سال پہلے شہادت کی موت مرنے والے ساتھی سے جنت میں پہلے داخل ہوا ہے اور اس کا مقام اونچا ہے۔ تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ ایک شخص شہادت کی موت مرا ہے، شہداء کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا اونچا ہے۔ ایک آدمی 1 سال کے بعد نیچرلی موت مرا ہے، وہ بھلا اپنے ساتھی سے کیسے بازی لے گیا؟ میں نے یا کسی ساتھی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قصے کا ذکر کیا، میرے خواب کا ذکر کیا، حدیث صحیح ہے، مسند احمد کی روایت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس قد صام بعدہ رمضان، کیا اس نے اپنے پہلے ساتھی کے بعد 1 سال رمضان کا روزہ فاضل نہیں رکھا؟ وہ رمضان کا روزہ جس کا ثواب ان لمٹ ہے، اللہ رب العالمین جانتا ہے کتنا دے گا۔ اللہ اکبر، کہا الیس قد صام بعدہ رمضان، کیا اس شخص نے جو بعد کو مرا اپنے پہلے ساتھی کے مقابلے میں 1 رمضان کا روزہ پورا نہیں رکھا؟ الیس قد صلی 6000 رکعہ، کیا اس نے اپنے ساتھی کے بعد 6000 رکعت فرض نماز ادا نہیں کی؟ آپ یہ حساب کر سکتے ہیں، سال کے 355 دن ہوتے ہیں اسلامی سال کے کیلنڈر کے، عیسوی سال کے مقابلے میں 10 دن کب ہوتا ہے؟ 355 دن برابر 17 رکعت نماز یومیہ فرض ہے۔ تو 355 کو اگر آپ 17 رکعت سے ضرب دیں، ملٹیپلائی کریں، تو انشاءاللہ 6036 فگر آتا ہے۔ 36 کو مائنس کر دیجئے، چلڑ ہے، عدد ڈاؤن ہے، 100 کے نیچے ہو تو کئی ذکر کرتے کئی ذکر نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا اس نے 6000 رکعت نماز نہیں پڑھی اللہ کے لیے؟ اور اتنی اور اتنی اور اتنی رکعت اس نے سنت پڑھی؟ کہا ہاں رسول اللہ۔ کہا دیکھو رمضان کا روزہ، اس کی یہ نمازیں کہاں گئی؟ یہ سب ثواب ماشاء اللہ شہید فی سبیل اللہ کے مقابلے میں اس کو آگے لے گیا۔ ایک مومن کل مرا ہے، ایک مومن آج مرا ہے، اس مومن کی زندگی میں جو 1 دن فاضل آیا ہے وہ اس کو اگلے مومن کے مقابلے میں آگے بڑھانے والا۔ زندگی کی یہ قیمت ہے، مگر نہ جانے کہ عمر کا ایک بڑا حصہ ہم میں کے لوگوں کا بڑا حصہ ہے جو دنیا کے اوپر صدقہ ہو چکا ہے۔ اب میں یہ اپنے آپ کو وصیت کرتا ہوں اور آپ سب مرد و خواتین کو کہ زندگی کا جو حصہ باقی ہے، اور معلوم نہیں کب کس کی زندگی کا چراغ گل ہو جائے، اس کو اب آخرت کے لیے قربان کیجیے۔ اسی کے ساتھ قرآن مجید پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اس فاؤنڈیشن کے ذمہ داروں کو توفیق دے کہ تعلیم بالغان کا ایک شعبہ قائم کرے، اور ایک اچھے حافظ قاری کے ذریعے نوجوانوں کو قرآن صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنے کی مشق کرائیں۔ جیسے یہ ہفتہ واری درس ہوتا ہے اسی طریقے سے کوئی ایک وقت رکھے 1 گھنٹے کا، اور ان کو قرآن مجید صحیح پڑھائے۔ یہ رمضان کا جو مبارک مہینہ آنے والا ہے جس کا ہم استقبال کریں، آپ جان رہے ہیں نزول قرآن کا مہینہ، اور نزول قرآن کی برکت سے یہ مہینہ ماہ مبارک کہلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عظیم کتاب کو، آسمانی کتاب کو اسی مہینے میں نازل فرمایا ہے، اور یہ کتاب کوئی معمولی کتاب ہے اس کا پڑھنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ترمذی میں روایت ہے، من قرأ حرف من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها ولا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ نے فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کا 1 حرف پڑھا، 1 حرف سنگل ورڈ، اس کو 1 نیکی ملے گی، اور نیکی 10 گنا ہوتی ہے، کم سے کم ایٹ لیسٹ 10 گنا ہوتی ہے، گویا 1 لفظ کے اوپر 10 نیکی۔ تو آپ نے مثال دے کر فرمایا کہ الف لام میم جو حرف مقطعات ہے سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں وغیرہ، تو فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف 1 حرف ہے، الف لام میم 1 حرف ہے، بلکہ الف 1 حرف ہے، لام 1 حرف ہے، اور میم 1 حرف ہے۔ تو الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکی۔ اب اس طریقے سے آپ دیکھ جائیے، اگر کوئی ایک سورۃ قل ھو اللہ شریف پڑھتے ہیں، آپ معوذتین پڑھتے ہیں، سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں، کتنے الفاظ ہیں، اور جس کو اللہ رب العالمین نے توفیق دیا ہو، اب وہ پارے کا پارا پڑھتا چلا جائے، 10 پارا 1 دن میں پڑھے، 3 دن میں ختم کر دے، 7 پارے پڑھے، 5 پارے پڑھے، 1 ہی پارا پڑھے، سوچیے کتنی نیکیوں کا انبار جمع کرتا ہوگا۔ اور ابو امامہ باہلی سے مسلم میں روایت ہے، اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، قرآن پڑھو
قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کا دن سفارشی ہوگا۔ میرے بھائیو، زندگی بہت قیمتی ہے، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اس طرح کے کلمات مبارکہ کے ذریعے تمہاری زبان تر ہونی چاہیے۔ کثرت سے درود پڑھو۔ اگر یہ لمحات ضائع ہو گئے، وہ قیامت کے دن جب آپ کو اپنی کوتاہیوں کا احساس ہوگا تو اس وقت آپ افسوس کریں گے، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے، آخرت کی زندگی کے لیے نیک اعمال کا تحفہ پہلے سے بھیجا ہوا ہوتا۔ لوگوں کیوں نہیں ایسے اعمال کا توشہ جمع کرتے ہو دنیا والوں سے چھپا کر، جس کو صرف اللہ جانتا ہو؟ کیوں نہیں نوافل کی کثرت کرتے ہو؟ کیوں نہیں رات کی تنہائیوں میں آنسو بہاتے ہو اللہ کے سامنے؟ کیوں نہیں دنیا والوں کی نظروں سے چھپا کر صدقے اور خیرات کرتے ہو؟ یہ سب وہ بینک بیلنس ہوگا جو کام آئے گا، اور جو لوگ اس سے محروم ہوں گے وہ کہیں گے، یا حضرت اعلی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے میری وائے ناکامی، ہائے میری ناکامی، میں نے کیوں اپنی زندگی کے لمحات کو ضائع کر دیا، اللہ کے حق کی ادائیگی نہیں کی، میں گھاٹا اٹھانے والے میں سے ہو گیا۔ کاش اللہ نے مجھے توفیق دی ہوتی، ہدایت دی ہوتی، تو میں متقیوں میں سے ہوتا۔ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے، کاش مجھے دنیا میں دوبارہ پلٹا دیا جاتا تو میں نیکیوں کا انبار لے کے آتا، پختہ عمل کرتا اللہ کے لیے۔ اور عمل جو بھی ہو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، رضا الہی کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، کیونکہ ریاکاری، نام و نمود کی خواہش بندے کے عمل کو ضائع اور برباد کر دیتی ہے۔ خبردار، آپ کے عمل میں کسی بھی جہت سے، کسی بھی اینگل سے ریاکاری، نام و نمود کی خواہش نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے، مخلصین کے عمل کو قبول کرتا ہے، جو صرف اپنے عملوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے طالب ہوتے ہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کے عملوں کو قبول کرتا ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، ہمارے اناؤنسر صاحب نے ابتدا میں بڑی اچھی بات کہی کہ یہ ماہ رمضان ہمارے لیے مہمان کی حیثیت سے آ رہا ہے، ہم اس مہمان کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ ہم میں کے جو لوگ ہیں یہاں پر، بلکہ یہ کہہ لیجیے پوری امت مسلمہ آن دی ہول، ماشاء اللہ، اس کی صفت یہ کہ یہ مہمان نواز ہوتی ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اس میں اندر ایک حدیث کا ٹکڑا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی تکریم کرے۔ ہم میں کا ہر شخص، کیا امیر کیا غریب، اگر اس کے پاس مہمان آتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے مکان کے سب سے اچھے حصے میں اس کو ٹھہرائے، صاف ستھری جگہ میں اس کو رکھے، اور ساری چیزوں کو گھر کی سلیقے اور قرینے سے سجا کر رکھتا ہے، گندگی کو، بدبو کو گھر سے دور کرتا ہے، تاکہ ہمارے مہمان کی نظر کسی ایسی چیز پہ نہ پڑے، کوئی ایسی گندھ نہ لگے، کوئی ایسی بو نہ لگے جس سے اس کا مزاج خراب ہو جائے۔ ہر شخص اپنی اپنی بساط کے مطابق مہمان کو اچھی جگہ پہ اتارتا ہے، اچھا کھانا اس کے سامنے پیش کرتا ہے۔ آج جو لوگ شرفا ہیں، پیسے والے ہیں، باعزت لوگ ہیں، ماشاءاللہ ان کا اپنا اسٹیٹس ہے مہمانوں کی مہمان نوازی کا۔ یہ ہم اپنے ہی جیسے مہمانوں کی تکریم کرتے ہیں، اپنے اسٹیٹس کے مطابق۔ جو ہمارے یہاں آتا ہے، رہتا ہے، سہتا ہے، ہمارا کھاتا ہے، پیتا ہے، جاتا ہے، ہم یہ استقبال کرتے ہیں۔ ہم وہ امت ہے، لیکن ماہ رمضان سال میں آنے والا مہمان ہے، اور وہ بھی ضیف الرحمان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مہمان ہے، اس کی طرف سے آیا ہوا مہمان ہے۔ ایسا مہمان جو نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ آپ سے کوئی مال طلب کرتا ہے، آپ کو دینے کے لیے آتا ہے، نیکیاں لٹانے کے لیے آتا ہے، آپ کے گناہوں کا کفارہ بننے کے لیے آتا ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور روزے کو اللہ رب العالمین کا فریضہ سمجھتے ہوئے، خوش دلی سے، ثواب کی امید میں، رغبت کے ساتھ، بوجھل سمجھتے ہوئے نہیں، رمضان کا روزہ رکھتا ہے، اور اسی طریقے سے رمضان کی راتوں کا قیام کرتا ہے، تراویح اور تہجد کا اہتمام کرتا ہے، تو اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، پنجگانہ نماز درمیان کے گناہوں کا، جمعہ کے درمیان کے گناہوں کا، رمضان اگلے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرطے کہ انسان بڑے گناہوں سے بچے۔ وہ مہمان جو آپ کے گناہوں کو مٹانے کے لیے آتا ہو، جو آپ کو ثواب لٹانے کے لیے آتا ہو، آپ سے کچھ نہ لیتا ہو، اس مہمان کو کہاں اتارنا چاہیے؟
وہ مہمان اترے گا ہمارے دل پر، ہمارے اعضاء اور جوارح پر۔ ہمارے جسم کا سب سے اچھا حصہ ہے ہمارا دل، اس کو نیٹ کلین کیجیے، اس کو گناہوں کی محبت سے پاک کر دیجیے، اس میں معصیت کی خواہش مت رکھیے، اس کے اندر حسد اور کینہ مت رکھیے، صاف ستھرے دل کے ساتھ وہ مہمان اترے گا آپ کے دل میں، جو آپ کے جسم کا سب سے اچھا حصہ ہے۔ اور آپ اپنے اعضاء اور جوارح سے، ہاتھ پاؤں سے، آنکھ ناک کان سے کوئی ایسا کام مت کیجیے جس سے آپ کے اس مہمان کو تکلیف ہو، جو جائے تو آپ کے خلاف رب العالمین کے پاس گواہی دے کہ اس نے ہمارا ریگارڈ نہیں کیا۔ یوں تو کہنے کو وہ بھوکا رہتا تھا، لیکن اس کی آنکھیں برائی دیکھتی تھی، کان برائی سنتے تھے، پاؤں برائی کی طرف جاتے تھے، رشوت خوری کرتا تھا، سودی کاروبار کیا کرتا تھا، نظر کا گناہ کرتا تھا، کان کا گناہ کرتا تھا، بازاروں میں یوں بدبستیاں کرتا پھرتا تھا، مٹر گشتیاں کرتا پھرتا تھا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مہمان ہمارے خلاف جا کر گواہی دے۔ تو یہ مہمان خوش خوش جائے، اس کے لیے ہم کو اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا، اس کے لیے مستعد ہونا ہوگا۔ اس مہمان مکرم کا استقبال سچی توبہ سے کرنا ہوگا۔ جو عبادت یومیہ ہے، مثال کے طور پر نماز پنجگانہ جو ہم پر فرض ہے، ہم اس کو رمضان کی آمد تک مؤخر نہ کریں، آج کا آج، ابھی کا ابھی عزم صادق کریں، پکا عزم کریں، پکا ارادہ کریں کہ نماز آج سے ایک وقت کی ہماری نہیں چھوٹے گی۔ یہ عزم کریں استقبال سے پہلے۔ اگر کوئی کسی بدعت میں مبتلا ہے، توبہ کرے، کیونکہ بدعتی کا عمل اللہ قبول نہیں کرتا، بدعت سے توبہ کرے۔ حسد و کینے سے اپنے دل کو پاک کر لے، سچی توبہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خالص توبہ کرو، توبہ کے دروازے کا قصد کرو۔ اللہ تواب الرحیم تمہاری توبہ کو قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہے، تیار ہے۔ تو سچی توبہ سے اس مہینے کا ہم استقبال کریں، اور پختہ عزم اور ارادے کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کریں کہ ہم روزہ رکھیں گے شرط کے مطابق، اسلامی شرط کے مطابق، اس کے آداب کا لحاظ رکھیں گے، اپنی راتوں کو تراویح سے اور تلاوت کلام پاک سے سجائیں گے، اور اللہ رب العالمین کے لیے کثرت سے نوافل پڑھیں گے، اور اللہ رب العالمین کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں لٹائیں گے، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے گا۔ دنیا کے مشاغل سے کٹ چھٹ کر زیادہ تر وقت گزاریں گے مسجد کے اندر۔ حضرت امام زہری کہتے ہیں، تابعی ہیں، بڑے محدث ہیں، کہ ماہ رمضان صیام کا مہینہ ہے اور طعام کا مہینہ، اطعام کا مہینہ ہے۔ روزہ رکھو اور لوگوں کو کھانے کھلاؤ، محتاجوں مسکینوں کو بھی اور دوستوں یاروں کو بھی، اور اپنے نیک اللہ کے نیک بندوں کو لے چلو اپنے کھانے پر، افطار پہ آئیے، کھانے پہ آئیے، سحر پہ آئیے۔ کہا گیا یا رسول اللہ اسلام کی اچھی خوبی بتائیے، ای الاسلام خیر، کون سی اسلامی صفت اچھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اطعام الطعام و افشاء السلام، لوگوں کو سلام کرنا، کثرت سے سلام پھیلانا اور لوگوں کو کھانا کھلانا۔ صرف فقیر اور مسکین کا ذکر وہاں نہیں ہے، تو فقیر مسکین کو تو کھلائیے ہی، ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کو بھی اور اللہ کے نیک بندوں کو کھانے پر لے جائیے۔ تو زہری کہتے ہیں کہ یہ صیام کا مہینہ ہے اور طعام کا مہینہ، اطعام کا مہینہ، لوگوں کو کھلاؤ۔ اور کہتے تھے کہ مسجد میں اپنے آپ کو روکو تاکہ غیبت سے اور چغلی سے اور نظر کے کان کے گناہوں سے بچ سکو، کیونکہ مسجد میں رہوگے تو احساس غالب رہے گا کہ ہم اللہ کی گھر میں۔ تو کٹ چھٹ کر کے بازار سے آؤ مسجد میں نے پہلے بھی کہا ہے آپ کو اور آج بھی کہتا ہوں کہ جب ماہ رمضان آتے ہیں کئی طرح کی کوالٹی کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ خوب کھانے پینے کا اچھا مہینہ آیا ہے، انواع و اقسام کی مشروبات اور باکولات اور پھل فروٹ سے بازار پٹ جائیں گے، اور جو جتنے پیسے والا ہے اس کے حساب سے وہ دسترخوان سجائے گا، انواع و اقسام کے کھانے سے لطف اندوز ہوگا۔ رمضان اس لیے نہیں آتا ہے کہ آپ بہت شکم سیر ہو کر کھائیں، کھانے کو کم کیجیے، بہت زیادہ پیٹ میں اگر دانہ بھر لیں گے عبادت میں جی نہیں لگے گا، کم کھائیے گا، ایکٹیو رہیے گا۔ تو کچھ لوگ کھانے پینے کا مہینہ اس کو سمجھتے ہیں، اور کچھ اللہ کے بندے اللہ ان کو ہدایت دے رات کا بیشتر حصہ غلط اور گناہ کے کاموں پر گزارتے ہیں، پروگرام دیکھتے رہتے ہیں، مختلف ٹی وی چینلوں کو کھگالتے رہتے ہیں۔ وہ پھر چاہتے ہیں کہ 12-1 بجے تک جگتے رہیں، پھر سوئیں گے 11 بجے،
پھر 3 بجے سحر کے لیے جگنا پڑے گا، اس سے اچھا ہے کہ 12-1 بجے تک اپن جگ لیتے ہیں، اور ایک جگنے کے بعد بھر پیٹ سے کم سیر ہو کر کے سحر کھا لیں گے۔ سحر نہیں کھایا، طعام لیلی کھایا، رات کا کھانا کھایا، سحر نہیں ہے۔ سحر تو وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور فجر کی نماز کے درمیان 50 آیتوں کے پڑھنے کی مقدار ہوا کرتی تھی۔ گویا 10 منٹ پہلے اذان سے پہلے 5 منٹ پہلے فارغ ہونے کا ہے، آپ 2 گھنٹہ پہلے کھا گیا، یہ سحر نہیں کیا آپ نے، سنت پر آپ نے عمل نہیں کیا۔ یہود و نصارہ کے روزے کی مخالفت جو کی گئی، کہا گیا ہے کہ سحر کھا کے کرو، وہ بھی آپ نے نہیں کیا، رات میں کھا لیا۔ 2 بجے رات کو سوئے گا کوئی جو جگا رہا ہے کنٹینیو 2 بجے 2:30 بجے تک 3 بجے تک، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 4:30 کی فجر کہاں پائے گا وہ 1.5 دن تک سوئے گا، دن چڑھے تک، ہو سکتا ہے ظہر بھی چھوڑے۔ کیسا روزے دار ہے جو فجر کی نماز کھوتا ہے اور ظہر کھوتا ہے، اور اسی طریقے سے افطار کے سامان کے ساتھ بیٹھا تو دیر تک کھاتا پیتا رہا، یہاں تک کہ مسجد میں جماعت سے نماز فوت ہو گئی۔ تو کچھ لوگ اس کو یوں سمجھتے ہیں سونے کا اور کھانے کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ اب ماشاءاللہ جو تاجر طبقہ ہے ان کی بھاری اکثریت اس کو پیسہ کمانے کا مہینہ سمجھتی ہے۔ جو جس پیشے سے منسلک ہے، سارے لوگ اپنے اپنے دکانوں کو سامان سے پٹے ہوئے ہیں، بھر رہے ہیں، اور اکثر وقت ان کا وہیں گزرے گا۔ مسجد میں اگر آئے بھی تو بہت جلدی میں ہوتے ہیں، جب جماعت شروع ہونے کا وقت ہوگا تو نکلیں گے، فوراً گئے 1-2 منٹ خیر سے اگر امام نے لیٹ کر دیا تو قیامت برپا کر دی، ارے وقت میں جماعت نہیں شروع ہوتی ادھر، کیسا امام ہے، کیسی انتظامیہ ہے، جلدی نماز پڑھتے فوراً بھاگتے، درس ہے بھائی، یہاں کا شیڈول ہے، درس ہوتا ہے، بیٹھنے کی فرصت نہیں ہے، دنیا بٹورنے سے فرصت ہو تب نا۔ ارے دنیا سے بقدر کفاف تلاشو، اتنا تلاشو جس سے تمہاری پیٹھ کھڑی رہ سکے، تم زندہ رہ سکو۔ اصل کمانے کی چیز تو آخرت ہے، اور اس کا یہ موسم ہے۔ عبادت کا کوئی وقت مومن کی زندگی میں خاص نہیں ہے، جب تک موت نہیں آتی جب تک عبادت مطلوب ہے، لیکن ایک موسم اللہ نے نیکیوں کا موسم دیا تھا۔ یہ ہم سمجھتے کہ نیکی کا کیا موسم ہے، ہم یہ سمجھتے کہ دنیا کمانے کا موسم ہے، سیزن نکل جائے گا بیوپار کا تو ہم پھر بیٹھ جائیں گے ہاتھ پر ہاتھ دھر کے، فیسٹیول کا موقع ہوتا ہے ایک دم پاگل کی طریقے سے کمانے پر دھل لگائے ہوئے۔ یہ ہے ہماری دنیا داڑھی، اور معاف کیجیے گا بڑے ادب کے ساتھ، معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ نوجوانوں کو اللہ توفیق دے، اور خاص کر خواتین اسلام کو اللہ توفیق دے، جو بازاروں میں یوں ہی بھی گھومتی پھرتی رہتی، ایک سامان ایک لباس لینا ہے تو اس کے لیے کئی دن تک بازار جاتی، کئی دکانوں میں موٹر گشتی کر رہی ہیں، ایک دکان میں گھس رہی ہیں دوسری دکان میں نکل رہی ہیں، دیر رات تک آ رہی ہیں شاپنگ کر کے، شوہر بیچارہ نماز پڑھ کے گھر گیا، بچہ گیا ہوا ہے، کوئی گھر میں عورت نہیں ہے۔ اچھا میں جا کر کے آتی 1 گھنٹے میں آتی 2 گھنٹے میں آتی، وہ اللہ کی بندی مغرب بعد افطار کر کے جو نکلی ہے 12 بجے تک اس کا کہیں پتہ ہی نہیں، وہ شوہر کے حق کو ضائع کر رہی ہے، اپنے بچوں کو ضائع کر رہی ہے، ماہ رمضان کی عبادت کی راتوں کو ضائع کر رہی ہے۔ ارے یہ سب چیزیں تو آپ کو بعد میں بھی مل جائیں گی، مگر فرصت ہمیشہ ملتی نہیں، فرصت کے لمحات ملتے نہیں ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، وقت ملا ہوا ہے، بعد میں بہت پچھتاوا ہوگا، تو قبل اس کے کہ پچھتاوا ہو اللہ کی عظمت کو یاد کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کی اس جنت کو یاد کرو جس جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کی وسعتوں کو لیے ہوئی ہے، اور چوڑائی کم ہوتی ہے اشیاء کی لمبائی کے مقابلے میں، اکثر چیزوں کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے چوڑائی کے مقابلے میں۔ رب العالمین فرماتا ہے سارعوا الی مغفرۃ وسارعوا الی مغفرۃ، ایک جگہ اللہ تعالیٰ سورہ الحدید میں فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی ہے، تو لمبائی کا کیا حال ہوگا، اور اس جہنم سے ڈرو، اللہ اکبر، نارن تلظا، شعلہ زن آگ ہے، فرمایا نزاعۃ للشوی، جو اتنی چڑھے گی، اتنی دھدکے گی، اتنی اوپر اٹھے گی جو چہرے کے چمڑے کو اور سر کے چمڑے کو نوچ لے گی، نزاعۃ للشوی، چہرے کے اور سر کی کھوپڑی کو نوچ لے گی، تدعو، یہ پکارے گی ادھر کس کو، من ادبر و تولی، یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے پیٹ پھیرتا تھا، مسجد سے بازار کی طرف بھاگتا تھا، قرآن اور حدیث کے درس سے بھاگتا تھا دوسری طرف، ایسے لوگ جو خیر سے بھاگتے تھے، عبادت سے بھاگتے تھے، تدعو، جہنم پکارے گی کدھر جاتا، ادھر تو آج میرا ہے، تو کدھر بھاگتا ہے، تدعو من ادبر و تولی وجمع فعوا، مال گن کے سیٹ کے رکھتا تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی تھی، ادھر کدھر جاتا ہے تو، اللہ کی عظمت کو اپنے سامنے رکھ،
جس نے تم کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. اللہ کی اس جنت کو یاد کرو جو جنت کی وسعت ہے آسمان اور زمین کی وسعت کے لیے ہوئی, اور اس جہنم کو یاد کرو جس کی ہولناکی اللہ اکبر بیان سے باہر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. کیا اچھا نام رکھا ہے فاؤنڈیشن والے نے ماشاءاللہ, والعصر. یہ وہ صورت ہے والعصر جس کے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر پورے قرآن میں کوئی صورت نہیں اترتی تو سورہ والعصر امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی تھی. وہ زمانہ جہاں بندے خیر اور شر کی حرکتیں کرتے ہیں. ارے اس زمانے کے اندر لوگ یا تو خیر کی حرکتیں کر رہے ہیں, یہ نقل و حرکت, یہ بھاگ دوڑ یا تو خیر کے لیے ہے یا شر کے لیے, یہی ہے نا والعصر. تو اللہ فرماتا ہے اس زمانے کی قسم جس میں لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. ان الانسان لفی خسر, تمام کے تمام انسان گھاٹے میں. کوئی جو اپنے کاروبار میں ہے, کوئی جو اپنے کھیت کھلیان میں ہے, کوئی اپنی مدرسی میں ہے, کوئی کہیں ہے. دنیا کی جس کارگاہ میں ہے, جس میدان عمل میں ہے, اللہ فرماتا سب کے سب گھاٹے میں ہو. گھاٹے سے بچا ہوا کون ہے؟ الا الذین آمنوا, جو ایمان والا ہے, جس کے پاس شریعت کا علم ہے. کیونکہ علم کے بغیر ایمان نہیں. جب تک لا الہ الا اللہ کا معنی آپ کو نہیں معلوم ہو, اس کا تقاضا نہیں معلوم ہو, صرف زبان سے پڑھ دینے سے لا الہ کوئی مسلمان نہیں ہوتا. تو پہلے علم ہونا چاہیے. الا الذین آمنوا, اے الا الذین علموا, وہ گھاٹے سے بچا ہوا ہے جو علم والا ہے, جس کو اللہ کی توحید رسول کی معرفت ہے, جس کو حلال و حرام کا علم ہے, بنیادی شریعت کا علم ہے وہ. اور پھر معلومات ہی نہیں, وعامل الصالحات, عمل کرنے والا ہے. وہ صرف اتنے ہی پر کامیابی والا نہیں ہے, وتواصوا بالحق, ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنے والا ہے, خیر کی دعوت دوسرے تک پہنچانے والا ہے. ماہ رمضان ہے بھائی, اپنی اصلاح کرو, اپنی بیوی کی اصلاح کرو, اپنے بچوں کو آوارگی کے لیے بازاروں میں مت پھرنے دو, مسجد کے دروازوں پر شور ہنگامہ مت کرنے دو. اپنی عورتوں کو بتاؤ کہ اگر مسجد میں جاتی ہو, تراویح تہجد کے لیے اگر جاتی ہو تو خاموشی سے عبادت کے واسطے بیٹھتے, دل لگاؤ دعا کے اندر, عبادت کے اندر. زیورات کی نمائش نہ کرو, خوشبو لگا کر نہ نکلو. اولاد کی تربیت کرو, دوست بھائیوں کی تربیت کرو, ان کو دین کی طرف راغب کرو. ماہ رمضان میں ویسے بھی طبیعت دین کی طرف مائل ہوتی ہے, لوگ خیر کی طرف مائل ہوتا ہے. اس موقع کا فائدہ اٹھاؤ, زیادہ سے زیادہ دعوتی کام ہونا چاہیے, زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں خیر کا پیغام پہنچاؤ. خواتین اپنی خواتین میں خیر اور بھلائی کا کام کریں, نرمی کے ساتھ, شیریں کلامی کے ساتھ, مٹھاس کے ساتھ, پیار کے ساتھ, شفقت کے ساتھ, محبت کے ساتھ ان کو راہ راست پر لائے. اللہ فرماتا ہے کہ اگر گھاٹے سے بچنا چاہتے ہو تو ایمان و عمل کی زندگی گزارنی ہوگی, حق کی وصیت ایک دوسرے کو کرنی پڑے گی, خیر کی دعوت دینی ہوگی. وتواصوا بالصبر, اور خیر کے کام میں بہت تکلیفیں ہوں گی, قدم قدم پر کانٹے بچھائے جائیں گے, ٹونٹنگ ہوگی, لوگ تمہارا استہزاء مذاق اڑائیں گے, اعتراضات کریں گے, بہت بہت طرح کی باتیں ہوں گی, بڑی بڑی مخالفتیں ہوں گی. تو اس پہ صبر کرنا ہے اور ایک دوسرے کو تلقین کرنا ہے, صبر کرو, پامردی کے ساتھ لگے رہو, انشاءاللہ کامیابی قدم چومے گی. تو جب تک صبر نہ ہو اس وقت تک دعوت کا کام بھی نہیں ہو سکتا. تو اب آپ کے حق میں فیصلہ ہے, آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے کہ رب العالمین نے کہا تمام ہی انسان گھاٹے میں سوائے اس کے جو علم والا ہے, جو عمل والا ہے, جو دعوت والا ہے. اب آپ کو گھاٹا اٹھانے والوں میں بننا ہے کہ فائدہ اٹھانے والوں میں بننا ہے, رابحین میں بننا ہے کہ خاسرین میں بننا ہے, ناجحین میں بننا ہے کہ راسبین میں بننا ہے, اہل جنت میں بننا ہے کہ اہل جہنم میں بننا ہے. فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں. اس لیے میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, میری دعا اپنے لیے اور آپ سب کے لیے ہے کہ یہ مہینہ جو ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے, اللہ رب العالمین سچی توبہ کی ہم کو توفیق عطا فرمائے, گناہوں اور بدعات سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, اور ایک پکے اور سچے عزم کے ساتھ, خوش دلی کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کرنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے, اور اپنی زندگی کے اوقات کو جو میسر ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. خصوصیت کے ساتھ ایک بات کہہ کے گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا تقدموا رمضان بصوم یوم او یومین, اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ رمضان کی آمد سے پہلے 1-2 روزہ استقبالی مت رکھو. 1-2 روزہ استقبال کے لیے لوگ کچھ عادت لگانے کے لیے بھی رکھتے ہیں, کچھ سمجھتے چلو 1-2 روز پہلے سے رکھتے رمضان کا استقبال کرتے, منع ہے. اللہ یہ کہ آدمی اپنی شیڈول کے مطابق روزہ رکھتا ہو. مثال کے طور پر اگر کسی کی عادت ہے 28-29 کے روزہ رکھنے کی, سال میں ہر مہینے 2 روزہ رکھتا ہے مثال کے طور پر, تو 28-29 سال اس میں ہی رکھے گا. کسی کی عادت ہے کہ وہ سوموار کا روزہ رکھتا ہے, کسی کی عادت ہے کہ جمعرات اور جمعہ کا روزہ ہفتے میں ویکلی رکھتا ہے. مان لو کہ پہلے شعبان کی 29ویں تاریخ آج تمہاری جمعرات کا دن ہے, تو ہم رکھیں گے روزہ, کیونکہ ہم نے رمضان کا استقبالی روزہ
نہیں رکھا، اپنے شیڈول کے مطابق رکھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استقبال کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ 2 روزہ 1 روزہ پہلے سے رکھیں، بلکہ جب تک رمضان کا چاند دیکھ نہ دیا جائے اور یا اس کی پختہ شہادت مل نہ جائے اس وقت تک روزہ نہ رکھو۔ 2 آدمی کی گواہی ہونی چاہیے، ثقہ معتبر آدمی کی۔ اگر 2 آدمی نہ ہو تو رمضان کے چاند کے لیے 1 آدمی کی بھی، ایک مومن کی گواہی قابل قبول۔ لیکن اگر قاضی اس کی گواہی کو مسترد کر دے اور اس نے خود دیکھا ہے اپنی کھلی آنکھ سے، لیکن اس کا وٹنس، اس کی گواہی معتبر قاضی نے نہیں کیا، تو روزہ وہ بھی کل نہیں رکھے گا۔ یہ نہیں کہ میں نے کل اپنی آنکھ سے دیکھا تو میں رکھوں گا، روزہ رکھنا ہے اسی دن جس دن سب روزہ رکھے گا۔ یہ حجت نہیں اس کی چلے گی کہ میں اپن نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھ سے تو ہم کل روزہ رکھیں گے چاہے دنیا رکھے کہ نہیں رکھے، نہیں چلے گا۔ اللہ رب العالمین اس مہینے کا استقبال کرنے، اس کی وقت کی قدر قیمت پہچاننے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ گفتگو کا سلسلہ ختم ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ سوال جواب کا سیشن آپ کا شروع ہو، میں آپ حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جیسا کہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ یہ میری پہلی شرکت ہے الاسرار فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے۔ ماہ رمضان کی استقبال کے عنوان سے میں نے آپ کے سامنے کچھ 45 منٹ کم و بیش یا 46 منٹ کا پیغام آپ کے سامنے رکھا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اب اس کا نیٹ ورک بڑھائیے آپ لوگ۔ کوئی ایک آدمی چاہے وہ کتنا ہی جینیس کیوں نہ ہو، ایک آدمی کام کو آگے نہیں بڑھا سکتا، نہ ایک پیسے والا بڑھا سکتا ہے، نہ ایک صلاحیت والا بڑھا سکتا ہے۔ اس کے لیے افرادی قوت کی ضرورت ہے، عددی قوت ہونی چاہیے، اس کے ساتھ کچھ معاون شامل ہو، سامعین کا حلقہ بڑھے اور دائرہ کار بڑھے، ہفتہ وار درس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تعلیم کا شعبہ ہو، حفظ قرآن کا ایک اچھا شعبہ ہو۔ اب یہ بڑا شہر ہے، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے بہت احساس ہوتا ہے کہ خاص کر کے وہ لوگ جو اپنے کو اہل الحدیث کہتے ہیں، ان کے ہاں بہت معیاری ایک حفظ خانہ بھی پورے بہار میں معیاری، جس کو معیاری کہا جائے، یہ میرا پیغام ریکارڈ ہو رہا ہے، ایک بھی معیاری نہیں۔ یہ بڑا شہر ہو سکتا ہے یہاں ہو، اس کی ضرورت ہے کہ ایک معیاری حفظ خانہ ہو، اور اسکول کی تعلیم بھی عصری تعلیم ہو۔ اگر وہ سیکشن کھلتا ہے تو اس میں دینیات کا عنصر شامل ہو، صحیح عقیدے کے علماء حامل، مکی مدنی علماء ماشاءاللہ باصلاحیت دیگر علماء بھی ان کو بچوں کو پڑھائیں، اس طریقے سے تعلیمی شعبہ بھی کھلے۔ اور یہ ایک سینٹر ہے، اس کا سینٹر اتنے بڑے شہر کے اندر مختلف شہر کے حصوں میں ہو اور علماء کی خدمات حاصل کی جائیں۔ جہاں آپ 25 کلومیٹر سے چل کے ادھر آئے ہیں، کوشش یہ ہو کہ ایک ہفتے کا ایک درس آپ کی طرف بھی ہو، ایک سینٹر ادھر بھی ہو، ایک سینٹر ساؤتھ میں ہو، ایک سینٹر نارتھ میں ہو، اس طریقے سے سینٹر ہو، تو اس کے کام کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام، یہ نیٹ ورک جو 1 سال سے آپ کے سامنے چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی کے منازل طے کرتا چلا جائے، تو آپ حضرات کی اس میں تعاون کی ضرورت ہے۔ دامے درمے قدمے سخنے، گفتگو سے، اچھے مشورے سے، اپنی شمولیت سے، جو اہل خیر ہے اس میں اپنا پیسہ ڈال کر کے کہ کون سا پروجیکٹ ہے جس میں زکوٰۃ لگ سکتی ہے، کون سا پروجیکٹ ہے جس میں زکوٰۃ کے علاوہ اصل راس المال لگ سکتا ہے، وہ سب آپ کیجئے۔ بہرحال مسلمانوں کا سرمایہ اس کی عمر ہے، اگر یہ ضائع ہو گئی اور صلاحیتوں کو لے کر ہم چلے گئے اور کسی سے فائدہ اپنی ذات کو یا امت کو نہیں پہنچا تو بڑا افسوس ہوگا۔ اس لیے ایک شخص اٹھا ہے، اس کا تعاون کیجئے۔ اس کے فاؤنڈر کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، مزید توفیق سے نوازے، جو اب تک اپنا پیسہ ڈال رہا ہے، اپنا وقت لگا رہا ہے، اپنی صلاحیت لگا رہا ہے کاروباری ہو کر۔ آپ تمام حضرات کی جب مساعدت ہوگی، علماء کا تعاون ہوگا، انشاءاللہ قافلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا چلا گیا، کارواں بنتا گیا۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اب اس اپیل کے بعد سوال جواب کا سیشن شروع کیا جائے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں ہمارے سوال و جواب کا سیشن انشاءاللہ۔ پہلے سوال سے جو کہ خواتین کے تعلق سے ہے، انشاءاللہ آج خواتین کے شعبے سے کم سوالات لیں گے کیونکہ ان کو کل ایک مزید موقع ملے گا، لیکن اس سوالات میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہیں۔ وہ سوال لکھتی ہیں، روزے کی نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ اصل میں نیت کا معنی سمجھنا ہے۔ نیت کہتے ہیں ارادے کو، دل کے ارادے کو۔ تو دل میں ارادہ ہونا چاہیے کہ میں کل روزے سے ہوں، دل یہ ارادہ کرے گا۔ جیسے رمضان کا چاند آ گیا تو سب مسلمان سمجھتا ہے کہ رمضان کا روزہ اس کے اوپر فرض ہے، تو وہ اول لیل میں یعنی سورج ڈوبنے کے بعد، یا وسط لیل میں، بیچ رات میں، مڈ نائٹ میں، یا فجر سے پہلے سحری کے وقت جو جگہ ہے، سحری اس کے سامنے ہے، تو اس کا دل یہ ریئلائز کر رہا ہے کہ کل وہ روزے سے ہوگا۔ تو دل کے ارادے کا نام کہ کل وہ روزے سے ہوگا، اس کا نام نیت ہے، اور یہ ضروری ہے، اس کے بغیر روزہ نہیں ہوگا۔ فجر سے پہلے واجب اور فرض روزے کی نیت ہو جانی چاہیے۔
نفلی روزہ میں ایسا ہے کہ اگر آپ کی رات میں نیت نہیں تھی، صبح میں 5 بجے 7 بجے آپ کی یکایک نیت بدل گئی کہ چلو ٹھیک ہے آج میں بغیر سحری کے صحیح روزہ رکھتا ہوں، نفل روزہ رکھتا ہوں، تو آپ کا چلے گا روزہ. آپ زوال شمس سے پہلے، سورج ڈھلنے سے پہلے نفلی روزے کی نیت کر سکتے ہیں. لیکن فرض روزہ، واجب روزے کی نیت کمپلسری ہے کہ رات میں ہونی چاہیے، فجر سے صادق کے طلوع ہونے سے پہلے. سنن میں روایت ہے کہ من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں. تو روزہ دل کے ارادے کا نام ہے. شروع رات میں، مڈ نائٹ میں، لاسٹ نائٹ میں، فجر سے پہلے، صبح صادق سے پہلے آپ کے دل میں یہ ارادہ ہو، دل یہ ریئلائز کرے کہ کل آپ روزے سے ہے. روزے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں بہت سے اشتہارات میں آپ دیکھا ہوگا، نیت روزہ، اور اس میں لکھتے نویت ان اصوم غدا للہ تعالی، کل میں نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں کل کے روزے کی واسطے اللہ کے. یہ لفظ کے ذریعے یہ الفاظ ہیں، یہ الفاظ سنت سے ثابت نہیں. اسی طریقے سے نماز کے لیے نیت کرنا کہ میں نیت کرتا ہوں نویت ان اصلی للہ تعالی 4 رکعات، 4 رکعت فرض نماز ظہر کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یہ الفاظ سنت سے ثابت نہیں ہے بلکہ بدعت ہے. اس لیے الفاظ کا سہارا نہ لیا جائے. صرف حج کے موسم میں جب آدمی میقات پہ پہنچتا ہے تو ایک مرتبہ وہ کہتا ہے لبیک اللہم عمرتن، اے اللہ عمرے کی نیت سے میں حاضر ہوں، لبیک اللہم حجن. تو حج اور عمرے میں الفاظ کے ذریعے آدمی ایک مرتبہ اپنی نیت کا اظہار کرتا ہے. وہ بھی نیت کا وہ کلمہ نہیں کہ میں نے نیت کی عمرہ شریف کرنے کی، متوجہ ہوا کعبہ شریف کی طرف واسطے طواف کے اور صفا مروہ کی سعی کے، ایسا نہیں، بلکہ ایک مرتبہ کہنا ہے لبیک اللہم عمرتن، اے اللہ میں عمرے کی نیت سے تیرے دربار میں حاضر ہوں. تو اگر اس کو نیت کے الفاظ کہا جائے تو یہ صرف حج اور عمرے کے واسطے، باقی نماز کے لیے، روزے کے لیے نیت کے لیے الفاظ نہیں ہے. نیت نام ہے دل کے ارادے کا، لیکن وہ ضروری ہے. انما الاعمال بالنیات، وہ خاص طریقے سے فرمانا ہے کہ جس نے رات میں روزے کی نیت فجر سے پہلے نہیں کی اس کا روزہ نہیں. لہذا نیت ضروری ہے اور وہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. اگلا سوال مردوں کے شعبے سے. السلام علیکم. آپ نے جو حدیث پیش کی تھی جس میں جو ہے ایک روایت ہے کہ ایک صحابی جو ہے خواب دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے شہید 1 سال پہلے جو ہے جی اس سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ واقعات ہوا تھا. بہرحال جو ہے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو ہے اس سے کیا ہے شہید کی مطلب سٹیٹس کم ہو گئی یا پھر کیا؟ نہیں، شہید کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ مقام متعین ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک مومن غیر شہید ہو کر کے بھی اپنے اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو شہیدوں سے بھی اونچا درجہ دے سکتا ہے. صدیقیت کا مقام شہداء کے مقام سے اونچا ہے. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی بندے صالح کو شہید فی سبیل اللہ سے اونچا مقام نصیب فرمائے. جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اس نے 1 سال کا رمضان کا روزہ رکھا، 1 سال اس نے فرض نمازیں پڑھی، وہ اتنی ہی رکعتیں نہ جانے کتنی اس نے سنت اللہ کے لیے پڑھی. یہ سب نیکیاں اس کی شہید کے درجے سے اوپر اس کو لے گئی اور اس سے پہلے جنت میں داخل کروا گئی. السلام علیکم. اگر کوئی فاتحہ اور برسی کر کے ہم کو کھانے پر بلائے تو کیا جانا چاہیے؟ فاتحہ اور برسی والے کھانے پر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر آپ جائیں تو ان کو بدعت سے منع کریں کہ آپ نے یہ جو کیا ہے یہ کام بدعت کا ہے، اور پھر بھی اگر وہ اس بدعت سے باز نہ آئے تو دوبارہ ان کی دعوت قبول نہ کریں. جی اگلا سوال بھی عورتوں کے تعلق سے ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں سب کے لیے امپورٹنٹ ہوگا. لکھتی ہیں کہ قرآن پڑھنے کے لیے عربی میں ہی پڑھنا ہے یا ٹرانسلیشن پڑھ سکتے ہیں، یا ٹرانسلیٹریشن بھی ہے یعنی رومن میں جو پڑھتے ہیں؟ نہیں، قرآن مجید کو تو عربی ہی پڑھنا ہوگا، چاہے اسکرپٹ اس کی قالا ہے، اگر قال اللہ ہو تو اس کو اسکرپٹ چاہے اس کی جو بھی ہو، لیکن ادائیگی تو آپ کو قال اللہ ہی کرنی ہوگی. اور اس کے لیے سب سے بہتر ہے کہ آپ عربی ہی پڑھیں، کیونکہ قاف کا جہاں سے مخرج ہے، جہاں سے نکلنا چاہیے، جہاں سے عین غین نکلنا چاہیے، آپ کسی بھی زبان میں اس کا صحیح مخرج، صحیح تلفظ ادا نہیں کر سکتے. تو اسی لیے قرآن مجید کا ثواب تو آپ کو عربی ملے گا. ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر کر کے اطمینان کے ساتھ قرآن پڑھنا ہوگا، صحیح مخارج کے ساتھ، تبھی جا کر کے وہ 10 نیکی ملے گی. باقی رہا اس کا میننگ، ترجمہ،
میننگ کا ترجمہ جو آپ کی مختلف زبانوں کے اندر ہے وہ معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ پڑھیں، تدبر کریں، تفکر کریں، انشاءاللہ آپ کی محنت کے حساب سے ثواب بڑھے گا. لیکن اگر آپ وہ بھی نہیں کرتے، صحیح تلفظ سے قرآن پڑھتے ہیں تو ہر لفظ پر 10 نیکی آپ کو ملے گی. وہ کب؟ جب کہ آپ عربی میں صحیح تلفظ کے ساتھ اس کو قرآن پڑھیں گے. اگر نہیں ابھی آ رہا ہے آپ کو صحیح تلفظ تو جیسا بھی آ رہا ہے آپ پڑھیے، لیکن آپ کے اوپر اپنی اصلاح ضروری ہوگی کہ آپ جلد سے جلد نیئرسٹ ٹائم میں اپنی اصلاح کر لیں اور صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں. جی اگلا سوال بھائیوں کے شعبے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، کسی مسلمان کے انتقال پر قرآن کریم پڑھ کے ان کو بخشا جاتا بلکہ اس طرح عمل ہوتا تو یہ اس کا کچھ جواز ہے؟ اگر نہیں ہے تو جو لوگ کرتے ان کا عمل کیا ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ قرآن مجید پڑھ کر کے مردے کو ایصال ثواب کے لیے اس کو بخشنا، تو یہ عمل ایصال ثواب کا صحیح نہیں ہے. مردے کو ثواب بخشنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں، جیسے صدقہ خیرات کرنا، ان کی طرف سے حج یا عمرہ کر لینا. تو مالی صدقہ کر سکتے ہیں اور حج اور عمرہ کی عبادت ان کی طرف سے کر سکتے ہیں، ان کی طرف سے نیت کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ نماز 4 رکعت پڑھ کے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے دے فلاں مردے کو ہمارے، روزہ رکھ کے اس کا ثواب دے دے فلاں کو، اسی طریقے سے قرآن مجید پڑھ کر کے اس کا ثواب دے دے، یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. البتہ یہ خوشی کی بات ہے، آپ اس کو سمجھ کر کے خوش ہوں گے سن کر کے، کہ کوئی بھی اولاد اپنے ماں باپ کی کمائی ہوتی ہے. اگر اولاد نیک ہے تو جتنی نماز پڑھتی ہے، جتنے روزے رکھتی ہے اور جتنی تلاوت کرتی ہے، سب کے ثواب کے برابر اللہ رب العالمین اس کے ماں باپ کے کھاتے میں ثواب دیتا ہے. اس کو بخشنے کی ضرورت نہیں، وہ جتنا کچھ کر رہا ہے نیکی، وہ اس کے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو رہی ہے. اولاد کی نیکی ماں باپ کو بھی مل رہی ہے، اس کو تو مل ہی رہی ہے، اولاد کو بھی مل رہی ہے. سمجھا کہ؟ اور اسی طریقے سے دعا کے ذریعے آپ ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. لیکن قرآن پڑھ کر کے، اور وہ بھی دوسروں کو طلب کر کے اجرت پر، کہ بھئی آپ پڑھتے ہمارے یہاں کھانا کھا لیں گے اور بچوں کو 100 روپے دے دیں گے، اور اس سے جو پڑھ دیا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے باپ کو بخش دے، یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسلاف صالحین سے ثابت نہیں ہے. کرائے پر آدمیوں کو بلا کر کے ان سے پڑھوانا اور ثواب بخشنا بالکل غلط عمل ہے، بدعت ہے، اور اس کا ثواب نہیں جائے گا، پڑھنے والے کو ثواب ملے گا. لیکن اولاد جو کچھ نیکی کرے گی الحمدللہ اس کے ماں باپ کو ملے گا. تو آپ نیک بنیے، نماز پڑھیے، تلاوت کیجیے، دعا کیجیے اپنے مردوں کے لیے، وہ جائے گا. لیکن قرآن خوانی کا جو رواج ہے، مردے کے بعد، مرنے کے بعد لوگ بلاتے ہیں بچوں کو، حفاظ کو، طلباء کو، اور ان سے قرآن خوانی کروا کے اس کا ثواب دیتے ہیں، یہ عمل غیر شرعی ہے، غیر مسنون ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے. جی اگلا سوال. السلام علیکم. شیخ آپ بولے جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، تو جہنم کہاں ہے؟ جہنم کے سلسلے میں قاعدہ یہ ہے، یا اہل سنت والجماعت کا نظریہ، کہ جہنم زمین پر ہے، زمین کے نیچے، اور جنت آسمان میں. لیکن اس کی چوڑائی بتائی جا رہی ہے کہ زمین اور آسمان کی چوڑائی جنت کی چوڑائی. اس دن یہ آسمان نہیں ہوگا. آپ کو سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو زمین اور آسمان کی چوڑائی تم سمجھ سکتے ہو، اتنی چوڑائی اس جنت کی سمجھو، ورنہ جنت میں ایک ایک مقام ایسا ہوگا کہ پوری دنیا اس کے اندر سما جائے. اب آپ سمجھ سکتے ہو، وہ جنت ہوگی، اس کے 100 درجات ہوں گے، اور ہر درجے کے درمیان دوری اتنی ہوگی جتنی زمین سے لے کر آسمان تک کی دوری ہے. اللہ اکبر، کیسی وسیع اور عریض کائنات ہوگی اس کی. ویسے ہی زمین جہنم نیچے ہے، زمین کے نیچے، اور جنت آسمان پہ، بلندی پہ. اتنی بڑی جنت ہے. اور جنتیوں کا مقام کی تفصیل آئی ہے. اللہ کی عظیم قدرت ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی زمین آسمان کو گھیرے ہوئی ہے. پوری کائنات اللہ کی کرسی کے سامنے، کرسی کے نیچے. اور کرسی عرش الہی کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے وسیع و عریض میدان میں ایک چھلا اچھال دے، کہیں ہے پتہ نہیں چلے گا. تو بڑے لمبے چوڑے لق و دق صحرا کے اندر ایک چوڑی کی، ایک چھلے کی کیا حیثیت ہے؟ کہاں وہ گم ہو جائے گا؟ ڈھونڈتے رہ جاؤ. وہ اللہ کا عرش ہے. سوچ لیجیے کیسی وسیع و عریض کائنات اس کی ہوگی. تو زمین اور آسمان کی چوڑائی کو امیج کرو، اور جنت کی چوڑائی کو محسوس کرو، اس کی لمبائی کا، پھر اس کی بلندی کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. جنت کے درمیان 100 درجے،
ہر درجے کے درمیان کما بین السماء والارض، جیسا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کی دوری. سوچئے کیسی کائنات ہے. سبحان اللہ اعظم شان، اللہ کے لیے عظمت ہے. جی شیخ، میں زکوٰۃ کے سلسلے میں ایک ڈاؤٹ ہے. جس کے پاس پیسے نہیں ہے، سونا نہیں ہے اور پراپرٹی ہے، لائک گھر کے ویسا ہے، تو اس کے سلسلے میں زکوٰۃ دینا ہے. پراپرٹی کی دو حیثیت ہے. اگر پراپرٹی ڈیلنگ کا کام کرتے ہیں، خرید اور فروخت کا کام کرتے ہیں، تو جس پراپرٹی کے اوپر سالانہ زکوٰۃ لگے گی، اس وقت جو اس کا موجودہ ویلیو ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ پڑے گی. لیکن آپ نے پراپرٹی خریدی ہوئی ہے اپنے واسطے کہ ہماری سنتان بڑھے گی، اولاد بڑھے گی، ہماری فیملی ممبر بڑھیں گے، تو اس میں ہم مکان ڈالیں گے، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں. لیکن اگر آپ پراپرٹی ڈیلنگ کرتے ہیں، خرید فروخت کرتے ہیں، بھاؤ مہنگا کا انتظار کرتے ہیں، تو آج کی تاریخ میں اگر 1 کروڑ کی جائیداد ہے، اگلے سال وہ 1.5 کروڑ کی ہوگی، تو اگلے سال زکوٰۃ 1.5 کروڑ کی لگے گی. گرچہ آپ نے اس کو 1 کروڑ میں خریدا تھا، کیونکہ ویلیو اس کا بڑھ گیا. تو جب سال میں زکوٰۃ دیں گے تو اس کے ویلیو پر زکوٰۃ دیں گے، نہ کہ پرچیزنگ اماؤنٹ پر. جی السلام علیکم شیخ. یہ اپن جب نماز پڑھتے نا، جب اپن سجدے میں جاتے نا مطلب، تو سمیع اللہ لمن حمیدہ بولتے، اس کے بعد اللہ اکبر ایسا کہیں کو بولتے. سمیع اللہ لمن کہتے ہیں، رفع الیدین کرتے ہوئے رکوع سے جانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ رکوع سے جب جائیں، رکوع میں جب جائیں تو ہاتھ کو مونڈھے تک اٹھائیں اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں. اس کے بعد سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کم سے کم پڑھیں، اور اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے اٹھیں اور ہاتھ کو رفع الیدین کرتے ہوئے اٹھیں. پھر اس کے بعد جب آپ سجدے میں جائیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں. اس طریقے سے اللہ کی کبریائی بڑائی، اور یہ ہاتھ بھی جو اٹھ رہا ہے یہ بھی اللہ کی عظمت اور کبریائی کے لیے. یہ ہاتھ بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کے لیے ہے. دیکھتے کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو لوگ اس کو ہاتھ اٹھا کر سلام کرتے، وہ بھی ہاتھ اٹھا کر کے ایسے ہلا کر کے سلام کرتا. ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کی عظمت کے لیے، یہ اس کی تعظیم کے لیے. اور جب جھکتے ہیں، جب اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. تو یہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور یہ رفع الیدین نظام کی سنت ہے. سنت پر عمل کرنا چاہیے، اور اس میں اللہ رب العالمین کی تعظیم رفع الیدین کرنے والوں کے پیش نظر ہوتی ہے. السلام علیکم شیخ جی. ہمارے حیدرآباد میں شیخ ایسا ہے کہ کئی جماعت ہیں، تو مطلب قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے شیخ مطلب کس جماعت کا ساتھ دینا چاہیے؟ کیونکہ آج کل کہیں ہمارے رشتہ داروں میں بھی وہ لوگ کہیں الگ الگ جماعتوں سے، تو مطلب وہ لوگ قرآن حدیث کو سمجھتے ہیں. اور مطلب بہرحال آپ کی جو بات ہے کہ مسلمانوں میں فرقے بہت ہیں اور ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے قرآن اور حدیث کا، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم قرآن و حدیث پڑھیں. تو بہرحال یہ دعویٰ ہے، دیکھنا یہ ہوگا کہ صاحب اس کا عمل کیسا ہے، قرآن حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. الحمدللہ جو جماعت حقہ ہے وہ اہل الحدیث کی ہے، جو اللہ کی کتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہوتی وہاں خلفائے راشدین کی سنت کو حجت مانتی ہے، دلیل شرعی مانتی ہے، اس پر عمل کرتی ہے. کوئی بڑا سے بڑا عالم ہو، اگر قرآن اور حدیث سے اس کا قول ٹکراتا ہے، یہ جماعت اس کے قول کو درکنار کرتی ہے، کنارے رکھتی ہے، قرآن حدیث پہ عمل کرتی ہے. یہ کسی ایک شخص کی طرف بلاتی نہیں ہے، کسی ایک امام، کسی ایک عالم کی طرف نہیں بلاتی. باقی جتنے فرقے ہیں وہ کسی نہ کسی عالم کی طرف اپنی نسبت رکھتے ہیں، چاہے وہ اس کے فاؤنڈر رہے ہوں، چاہے کوئی بڑی شخصیت رہی ہو، چاہے وہ کسی علاقے سے اس کا تعلق رہا ہو. اس طرح سے کسی شہر کی طرف اس فرقے کی نسبت ہے، کسی بڑے عالم کی طرف اس کی نسبت ہے. لیکن الحمدللہ جماعت اہل حدیث، اہل الحدیث، قرآن اور حدیث والی جماعت ہے، اس کی نسبت قرآن اور حدیث کی طرف ہے. یہ محمدی جماعت ہے جو اہل حدیث ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ جیسے لوگوں کو اسی جماعت کے علماء کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ایسے عالم کی صحبت آپ کو اختیار کرنے کی توفیق دے جو صرف حق کو آپ کے سامنے حق کی حیثیت سے واضح کرے اور باطل سے خود بھی بچے اور آپ کو بچانے کی کوشش کرے. تو الحمدللہ آپ جس سینٹر سے جڑے ہیں، جس کے درس میں انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ جو باتیں بھی ہوں گی انشاءاللہ قرآن حدیث کے مطابق ہی ہوں گی. ہر بات پہ دلیل ہوگی، بغیر دلیل کے کوئی بات ہوائی نہیں ہوگی آپ کے سامنے. تو انشاءاللہ جب آپ یہاں شرکت کریں گے، یہاں کی لائبریری سے استفادہ کریں گے، بکس لے جائیں گے، پڑھیں گے، دوسروں کو دیں گے، تب آپ کے سامنے پردے ہٹتے چلے جائیں گے کہ صحیح اسلام قرآن حدیث کا کیا ہے، اور مسلمان کی جماعتوں میں جو اسلام رائج ہے وہ اسلام کیسا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا اس سینٹر سے جڑنا اور اس طرح کے دوسرے سینٹروں سے جو خالص کتاب اور سنت کی دعوت عام کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے لیے اور دوسروں کے لیے مہمیز ہوگا اور ہدایت کی راہ کھلنے کا اور روشن ہونے کا ذریعہ ہوگا.
السلام علیکم برادر. یہ آخری سوال ہوگا. جیسے کہ سحر میں سیرن بجتے ہی کھانا روک دیتے ہیں لوگ, تو کیا اذان ہونے کے وقت پانی پیا جا سکتا ہے؟ اچھی بات پوچھا ہے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ مؤذن امانت دار ہے, ثقہ ہے, اور جو ٹائم ہے وہ واقعی صحیح ٹائم پہ اذان دیتا ہے, جو ٹائمنگ ہے اس کی متعین, یہ ٹیسٹڈ ہے ہر اعتبار سے کہ طلوع فجر کے وقت ہی اذان دیتا ہے اور بالکل ثقہ آدمی ہے, تب تو آپ اس کے اوپر اعتماد کریں اور اذان کے ساتھ ہی رک جائیں. لیکن بعض علماء نے کہا کہ اگر منہ میں کوئی لقمہ ہے یا پانی کا گھونٹ لیے ہوئے ہے تو اس کو حلق کے نیچے اتار سکتے ہیں. لیکن احتیاط یہ ہے اسی میں ہے کہ آپ 5 منٹ پہلے اپنی سحری کو ختم کر لیں. اسی کے ساتھ ہم اپنا سیشن ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا